السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا معاف کیجیے گا، میں نے ایک مسئلہ بھیجا تھا، اس میں دویدھا یہ ہو گئی ہے کہ کیا کیا جائے۔ اہل سنت کا عالم جب طلاق پڑھے گا تو وہ اپنے شرائط کو ملحوظ رکھ کر پڑھے گا، اور ایک عالم دین کو میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اہل سنت کا عالم طلاق پڑھتا ہے تمام شرائط جو معتبر ہے اس کو ملحوظ رکھے، تو وہ جب پڑھے گا تو وہ جو شرائط ان کے یہاں معتبر ہے وہ اس کو ملحوظ رکھے گا، نہ کہ برادران اہل تشیع کے وہ شرائط کو ملحوظ رکھ کر پڑے گا۔ تو ذرا سا زحمت کر کے اگر ممکن ہو تو دیکھ لیجئے، وہاں اہل علم کا ماشاءاللہ آپ قوم المقدس میں ہیں اور آپ خود ماشاءاللہ افاضل ہیں، دیکھیے اگر اس کا جواب مل پاتا ہے تو میں مرحمت فرما دیں، میں منتظر ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جو فیس بک پہ میسیج بھیجا تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ وہ میسیج ملا نہیں ہے، تو وہ میسیج یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جو شیعہ اثنا عشری ہیں اور انہوں نے اپنا طلاق ایک اہل سنت عالم کے پاس پڑھوایا ہے، کیا یہ طلاق اہل سنت عالم کا پڑھنا اہل تشیع کے ہاں منعقد ہوگا؟ قبلہ پڑھانے والا لڑکا شیعہ ہے اور جو عالم پڑھ رہا ہے وہ اہل سنت ہے، باوجود اس کے کہ اہل شیعہ کے علماء موجود ہیں، مگر پھر بھی وہ اہل سنت کے ہاں طلاق پڑھوا رہا ہے اور اہل سنت کا عالم طلاق پڑھ رہا ہے، تو کیا اس طلاق کو ہم اہل تشیع کے علماء قبول فرمائیں؟ کیا یہ منعقد ہے؟ اگر آغا کے یہاں سے کوئی جواب آ جائے تو مجھے ذرا ارسال کیجیے گا، میں منتظر ہوں آغا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی آواز تاریخی اور نظامی شہر حیدرآباد دکن سے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا فرشتہ صاحب قبلہ کی ہے۔ حقیر اہل علم حضرات کا جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے، اس لیے کہ جو خود دانا ہو اس سے دانائی کی بات بتانا معقول نہیں، لہذا جواب دوسری آواز کا ہے جس کو مولانا موصوف نے بھیجی ہے۔ در واقع دو سوال ہیں، ہر ایک کا جواب مختلف ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا غیر شیعہ مثلا سنی حتیٰ کافر شیعہ کا نکاح یا طلاق پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح یا طلاق کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیعہ کا نکاح یا طلاق غیر شیعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا سنی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کافر بھی پڑھ سکتا ہے۔ نکاح یا طلاق پڑھنے والے کے لیے با ایمان ہونا شرط نہیں، یہ تفصیلی بحث ہے۔ بطور مختصر عرض کر دوں کہ فقہ شیعہ کے مطابق مجری عقد یا طلاق کے لیے ایمان شرط نہیں، یعنی جو نکاح یا طلاق کا صیغہ جاری کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ مومن اور پرہیزگار پڑھے تو اس کی بات ہی اور ہے۔ مومن اور متقی کی پاک زبان سے جو صیغے جاری ہوں گے اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوگی۔ ہمارا جواب فقہی لحاظ سے ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ شیعہ کا نکاح یا طلاق غیر شیعہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ شیعہ کا نکاح یا طلاق کس طرح پڑھنا چاہیے، طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر شیعہ طریقے اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تو نکاح یا طلاق صحیح ہے، یعنی جس طرح شیعہ فقہ میں بتایا گیا ہے اسی طرح پڑھا جائے تو صحیح ہے۔ مثلا مخصوص صیغے جاری کیے جائیں، نکاح میں ایجاب و قبول ہو، طلاق کی کون سی قسم ہے اس کے مطابق صیغے جاری کیے جائیں، اور مذہب جعفری اور شیعہ کے مطابق طلاق میں دو عادل مرد کا بطور گواہ و شاہد ہونا ضروری ہے۔ المختصر یہ کہ اگر نکاح یا طلاق شیعہ طریقے اور شرائط کے مطابق پڑھی گئی ہے تو صحیح ہے، اگر شیعہ طریقے کے مطابق نہیں تو نکاح یا طلاق باطل ہے، نکاح فسخ نہیں ہوگا، خواہ پڑھنے والا شیعہ ہی کیوں نہ ہو، لہذا نکاح یا طلاق دوبارہ پڑھی جائے۔ جواب کا خلاصہ، شیعہ کا نکاح یا طلاق غیر شیعہ پڑھ سکتا ہے لیکن شیعہ طریقے اور شرائط کے مطابق ہو۔ تفصیل کے لیے توضیح المسائل میں نکاح اور طلاق کی بحث دیکھ لیں۔ مناسب ہے کہ اس بات کی مختصر وضاحت کر دی جائے۔ بر صغیر کے مومنین کرام کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت سخت اور مشکل ہے کہ شیعہ کا عقد یا طلاق غیر شیعہ پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان جناب ابو طالب کے تعلق سے بعض ذاکرین محترم کی یہ بے بنیاد دلیل سنتے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا. کافر نکاح نہیں پڑھ سکتا، لہذا جناب ابو طالب کافر نہیں تھے. دوسری آواز میں آپ حضرات نے توجہ فرمائی ہوگی، سوال شرائط یا طریقہ نکاح یا طلاق کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ شیعہ کے ہوتے ہوئے آیا سنی طلاق پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ہم کو بے بنیاد دلیل کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں رسول گرامی کا عقد پڑھا لہذا کافر نہیں تھے. فقہ شیعہ کے مطابق شرائط کے ساتھ کافر بھی نکاح پڑھ سکتا ہے، لہذا اس سے جناب ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. ایمان ابو طالب پر ایسی محکم دلیلیں ہیں کہ ہم کو بے بنیاد دلیلوں کی ضرورت نہیں. نحن ابناء الدلیل، ہم لوگ فرزندان دلیل ہیں. خود علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں سے جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہے. مقصد شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے، ایمان ابو طالب نہیں. لیکن نہایت اختصار کے ساتھ ایمان جناب ابو طالب کے تعلق سے صرف ایک دلیل بیان کر دوں. اس کا ربط بھی نکاح اور طلاق سے ہے. جناب ابو طالب کی بیوی اور مولائے کائنات کی مادر گرامی کون تھیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد. ان کے بارے میں تمام معتبر اور بڑے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ آپ نے بہت پہلے اسلام قبول کیا. آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول گرامی پر ایمان لانے میں پہل کی. مختصر یہ کہ علماء اہل سنت کے نزدیک جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ اور عظیم خاتون تھیں اور تا حیات جناب ابو طالب کی بیوی رہیں. سوال یہ ہے کہ آیا مسلمان اور مومنہ عورت کا شوہر کافر ہو سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر، مسلمان اور مومنہ عورت کافر کی بیوی رہ سکتی ہے؟ تمام علماء سنت کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان اور مومنہ عورت کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی یا نہیں رہ سکتی. جو لوگ ایمان ابو طالب کے منکر ہیں ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایمان ابو طالب کو قبول کریں یا اپنے تمام معتبر اور عظیم علماء کی باتیں نہ مانیں، ان کو جھٹلائیں اور اپنی ہی فقہ کا حکم نہ مانیں. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. جو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان سے انکار کرتے ہیں واقعاً ان پر تعجب ہوتا ہے. مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان سے ان کو مطلب نہیں، بلکہ اس طرح کی بات مولائے کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بغض و عناد اور دشمنی کی بنا پر کرتے ہیں. جو علماء اہل سنت علی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے پدر یعنی جناب ابو طالب کے ایمان پر اعتقاد رکھتے ہیں. ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی، ہم کو آج تک دو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ایک کفر ابو طالب اور دوسری ایمان ابو سفیان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم دارالعطرت سید شمشاد علی کٹوکھری، عظیم آباد پٹنہ، شعبہ سوالات قم ایران.